اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے فضائل و فقہی احکام سے متعلق درس نمبر 4۔ اس قدر ہی عظیم عبادت ہے، اس قدر اس کے فضائل ہیں کہ آپ سوچئے کہ اللہ اور ملائکہ نہ جانے کب سے ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اور مستقل بھیجتے رہیں گے۔ تو اگر یہ گفتگو 4 کے اندر مکمل نہ بھی ہو سکی تب بھی کتنے فضائل ان کے ایسے ہیں جو باقی رہ گئے ہوں گے، اور فقہی احکام آج کوشش کریں گے کہ وہ بھی کافی جتنے بھی آج موجود ہیں آج کی حد تک کی گفتگو کسی حد تک اختتام پذیر ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک امت ایسی آئے گی کہ جنہیں میں فقط کثرت صلوات کے ذریعے پہچانوں گا، یعنی ان کے دیگر اعمال کی ان کی وجہ پہچان نہیں بنیں گی، بلکہ وہ مجھ پر بہت زیادہ مجھ پر اور میری آل پر بہت زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے۔ ان کی کثرت صلوات کے ذریعے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں امت ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک زبردست قسم کی ایک پہچان روز قیامت ایک قوم کی بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے دیگر اعمال کے اوپر تو ہمیں اپنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ اس پیغمبر اکرم کی نگاہ میں آ بھی پائیں یا نہیں آ پائیں اپنے ناقص صورت ہونے کی وجہ سے، لیکن درود اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں تو پیغمبر اکرم ہمیں الگ سے پہچان لیں گے۔ اور آیت اللہ شیخ محمد عراقی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی مشکل ہو، اس کے لیے اگر صلوات پڑھی جائے محمد و آل محمد پر، اور ایک تسبیح ایک کامل یعنی پورا ایک دورہ 100 دانوں والا جو ہوتا ہے یہ اگر پڑھ لیا جائے اور پھر اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کیا جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مشکلات بالکل رفع ہو جاتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی اور عمل ہمیں یاد نہیں بھی آئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا عمل کریں، تو یہ آسان ترین عمل ہے، ایک تسبیح درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اس کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس مشکل سے باہر آ جائیں۔ یہ آقا شیخ محمد عراقی نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ واقعات بیان کیے تھے۔ ایک واقعہ کتاب معراج النبوہ کے اندر درج ہے کہ ایک دفعہ ایک کشتی تھی جس میں بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے اور مومنین وغیرہ بھی اس کے اندر تھے، عام مسلمان بھی تھے۔ تو کشتی بہت زیادہ اس کا شکار ہو گئی طوفان کا، اور قریب تھا کہ ظاہر طوفان کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، گھنٹوں اس طرح سے طوفان سمندر میں آ رہا ہوتا ہے، تو بہت قوی امکان اس بات کا تھا کہ کہیں کشتی الٹ نہ جائے۔ تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس کو ایک اونگ آ گئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اور اس سے آ کر کہا کہ اگر تم اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو، اس حادثے سے بچنا چاہتے ہو، تو تم 1000 دفعہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، تم اس مشکل سے باہر آ جاؤ گے۔ یہ شخص نیند میں خواب میں اس نے دیکھا تھا، اونگ آ گئی تھی اس کو، یہ فوراً بیدار ہوا، اس نے اور جو کشتی میں سوار افراد تھے ان کو بھی یہ بات بتائی، سارے کے سارے لوگ اسی وقت درود پڑھنے لگے، اور ابھی 300 دفعہ ہی درود پڑھا تھا کہ اچانک سے طوفان بالکل تھم گیا اور انہیں سب کی جان بچ گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چیزیں ہمارے یہاں ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، کتابوں کے اندر نہیں آتی ہیں بیان، لوگ اپنے ایکسپیرینسز بیان کریں تاکہ لوگوں کو اعتقاد ان چیزوں کے اوپر بڑھے۔ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی انفارمیشن، چیزیں اور تجربات ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ لوگ بھی اس پہ رغبت کے ساتھ عمل کر سکیں۔
دیکھیے درود اور دیگر عبادات میں چند ایک نمایاں فرق ہیں. ایک تو ہوتی ہے سنت الہی اور ایک ہوتی ہے سنت نبوی. پیغمبر کی جو سنتیں تھیں اس میں واجبات بھی آتے ہیں، ان مستحبات وغیرہ بھی آتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں بہت ساری ہماری عبادات ایسی ہیں کہ جس کا خاص وقت مقرر ہوتا ہے. مثلا آپ نماز یومیہ پڑھتی ہیں، آپ 1 منٹ پہلے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، ظہر کی نماز 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد نہیں پڑھ سکتی وقت گزرنے کے، تو یعنی قضا ہو جائے گی، وہ گناہگار آپ ہو جائیں گے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے روزے کا بھی ایک خاص وقت ہے، اس کے اندر روزہ جو ہے رکھنا ہوتا ہے. آپ رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہے 3 بجے سے رات کے نیت نہیں کر سکتے. اصل تو اسی وقت شروع ہوگا جب طلوع فجر شروع ہوگی، اور 1 منٹ پہلے افطار آپ نہیں کر سکتے. روزے کو واجب جو عبادت کے طور پر ہے. لیکن جو درود ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی خاص وقت بھی نہیں. دیکھیے حج کا بھی ایک خاص وقت ہے، حج مخصوص مہینوں کے اندر ہوتا ہے. آپ رجب میں حج نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ محرم میں حج نہیں کر سکتے، دیگر مہینوں میں نہیں کر سکتے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، نہ اس کا کوئی وقت معین ہے، نہ کوئی ٹائم فریم ہے اس کا، نہ یہ کوئی قضا ہوتی ہے، ہر وقت یہ ادا رہتی ہے. بہت سی عبادات ہیں، دیکھیے ان سب کی خاص شکلیں ہیں، خاص مناسک ہیں، خاص طریقے سے ان کو کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ باطل شمار ہوتی ہے. جبکہ اس کا کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، بہت سارے الگ الگ طریقوں سے درود جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں بہت سی عبادات دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں. مثلا نماز جمعہ فرادہ اکیلے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. جبکہ درود جو ہے یہ اجتماعی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، انفرادی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت سی نمازیں ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ واجب نمازیں یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہیں جب تک کہ انسان معذور نہ ہو. اور یہ جو درود کی عبادت ہے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جو اور عبادات ہیں یہ جناب نجاست کی حالت میں وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسے خواتین ہیں مخصوص ایام میں، اگر وہ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر صرف معاف ہے بلکہ حرام بھی ہے. مثلا وہ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو حرام ہوگا نماز پڑھنا. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے نجاست کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے. یعنی ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خمس کو بھی اگر آپ دیکھیں، خمس جو ہے مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جو 6 مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی اس کا خمس میں ابھی سے نکال رہی ہوں، نہیں وہ خمس نکلے گا ہی نہیں. بلکہ بیچ میں ایسی جملہ ڈال دیتا ہوں، ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک ملا تھا بینکس وغیرہ کی طرف سے. شروع میں تو وہ گولڈن ہینڈ شیک کہا جاتا تھا، اس کے بعد تو آئرن کک آؤٹ ہونے لگے تھے وہاں سے، بغیر پیسے دیے ویسے ہی نکال دیے جاتے تھے لوگ. تو اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لوگ جب وہ ہوں تو اپنے مرجے کے مطابق اس کا مزید تفصیلات دریافت کر لیں. یعنی تو لوگوں نے کیا کیا کہ مثلا بہت سے لوگوں کو اچھی بڑی بڑی رقمیں ملی تھیں، 1 کروڑ روپے بھی ملے تھے، کسی کو 50 لاکھ ملے تھے، 75 لاکھ ملے تھے. انہوں نے کہا بھئی بعد میں بھی تو ہمیں خمس نکالنا ہی ہوگا نا. گورنمنٹ نے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، تو جب تک کہ ٹرانزیکشن قبضہ نہ ہو اس مال کے اوپر تب تک وہ آپ کا مال بھی نہیں بنتا ہے. اس کی ایک بڑا زبردست اس کا پیچھے ایک مسئلہ ہے، اس میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا. لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے کیا کہ 1 کروڑ ملا، 20 لاکھ خمس نکال دیا. تو معلوم یہ چلا کہ ابھی انہوں نے اس پہ کوئی قبضہ لیا ہی نہیں تھا. اب وہ خمس نکال بھی دیا تو خمس بھی نکل گیا، اور خمس اب دوبارہ بھی واجب ہو جائے گا. جو ان کے پاس مثلا 80 لاکھ بچ گئے، جب اس دن جس دن سے ان کا قبضہ شروع ہوگا اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اور جب 1 سال پورا ہو جائے گا یا ان کی تاریخ خمس آئے گی تو ان کو پھر دوبارہ نکالنا پڑے گا. تو لوگ بہت ہکا بکا پریشان ہو گئے کہ وہ خمس نکلا ہوا بھی ان کا خمس شمار نہیں ہوا، اور وہ چلا بھی گیا، تقسیم بھی کر دیا، ادھر ادھر سادات میں بھی بانٹ دیا انہوں نے. تو کچھ عبادتیں دیکھیے ایسی ہیں جن کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت نہ آیا ہو تو وہ اگر نکال بھی دیا جائے ایسے تو اس سے وہ یہی شمار ہوگا کہ آپ نے خمس نہیں نکالا ہے اور دوبارہ نکالنا پڑے گا. لیکن درود میں ایسی کوئی شرط نہیں. درود ہر طریقے سے کوئی شرط نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ. بہت سی نمازیں آپ دیکھیے کہ وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ بلند آواز سے بھی پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ہر طرح کی اجازت ہے. آپ آہستہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں، نجاست کے حالت میں ہوں، پاکی کے حالت میں ہوں، دن میں رات میں، یعنی کوئی شرط کے بغیر ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے جو کیونکہ سنت الہی اس کو شمار کیا جاتا ہے نا، اللہ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں،
تو اس کے لیے تمام قسم کی ہر قسم کی شرط و شروط سے یہ پاک ہے اور ہر وقت جو ہے نا اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے درود ایک مستقل اگر روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھے تو ممکن ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ ان کی مسلسل نظر عنایت ہونے لگتی ہے، اور مثلا آپ کو بھی اگر کوئی شخص روزانہ دعائیہ کلمات کہے، ایک دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، آپ اس سے اگر کچھ ناراض بھی ہیں تو تھوڑے دن میں آپ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، پھر آپ اس پر نگاہ التفات بھی ڈالیں گی۔ رسول اللہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ درود کثرت سے بھیجا جائے، اگر وہ ناراض بھی ہیں تو راضی ہونے لگیں گے، ان کی نگاہ التفات بڑھنے لگے گی، اور ممکن ہے مسکراہٹ بھی آپ کا درود سن کے ان کے آ جائے کرے جب ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو، اور اگر کافی دن گزر جائیں اور تو ممکن ہے کہ وہ اس کا انتظار بھی کرتے ہوں کہ فلاں میرا ماننے والا ہے، اس کا درود اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا۔ ممکن ہے فرشتوں سے دریافت بھی کرتے ہوں کیا بات ہے، وہ فلاں جو بہت کثرت سے درود بھیجتا تھا آج کل اس کے درود نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو فرشتے کے ممکن ہے کہیں۔ علماء نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے آج کل اس وجہ سے نہیں بھیج رہا ہے، پھر یہ سن کر رسول اللہ اس کے لیے مثلا شفا کی دعا کریں، اور مثلا اگر فرشتے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گیا اس وجہ سے اب درود نہیں آپ تک آ رہا ہے، تو رسول اللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی روزانہ اگر درود واقعتاً مستقل کثرت کے ساتھ پڑھے تو یہ ایک عام آدمی کی بھی سائیکی کہ روزانہ اس کے لیے اگر آپ دعا کریں اور اس کو یہ علم میں بات آئے تو وہ اس کا قلبی رجحان آپ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ آپ کی طرف ویسے ہی متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ کی اگر نگاہ التفات آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اچھا، درود دیکھیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دعائیں اس کے ذریعے کیوں ہماری قبول ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے فرشتے اور اللہ جو ہیں آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، اللہ درود اور ملائکہ درود مستقل جو ہے رسول اللہ کے اوپر بھیج رہے ہیں اور ان کی آل پر، اور وہ تو مستقل بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم یہ درود پڑھیں نہ پڑھیں اس سے ان پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یعنی اس کی دعائیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں درود کے نتیجے میں، کہ یہ شخص جو ہے یہ کمال اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس درود کی دعا کے اندر کہیں پہ بھی مثلا رزق نہیں مانگ رہا ہے اپنے لیے، درود کی جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں کوئی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کمال اخلاص کے ساتھ اپنی تمام دنیاوی حاجتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ ان کے لیے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی کوئی بھی حاجت اس کے اندر نہیں رکھی ہے اور صرف رسول اللہ کے لیے یہ جو ہے اور ان کی آل پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم اب پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کی ضمن میں جتنی بھی دعائیں وہ ویسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو درود کے اندر ایک کمال اخلاص ہے، اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں لگا کے نہیں رکھی ہوئی کہ مثلا کتنے مجالس کے اندر درود پڑھتی ہیں، کہیں پہ بھی آپ کی نیت اپنی دنیاوی حاجات وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، کمال اخلاص کے ساتھ بس ان کی عظمت کے تحت ان کے لیے ایک دعائیہ کلمے کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پروردگار آپ کی ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم جتنی بھی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری ظنی القبول ہوتی ہیں، پتہ نہیں امید ہے کہ وہ اللہ قبول کرے گا لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، ان کو اگر قطعی القبول بنانا ہے آپ نے 100% ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو جب ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دعاؤں کے اول و آخر کے اندر درود کو رکھا جائے اور درمیان کے اندر دعا کو رکھا جائے، تو اللہ کی ذات اس بات سے بہت کہیں کریم ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر ہی رہا ہے، وہ درمیان دعا کو رد کر دے۔ وہ کہے کہ یہ کریم کی شان سے بعید ہے، کیونکہ دیکھیے دعا تو وہ اس کو صلوات تو آپ کی قبول کرنی ہی کرنی، وہ کیونکہ آپ نے دعا کے اول و آخر کے اندر لگا دی، اب یہ قطعی القبول کے اندر چلی جائے گی، ظنی القبول کو آپ نے قطعی القبول بنا دیا۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو 100% اب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کہ پروردگار کی ذات بہت کریم ہے اس بات سے کہ بعید ہے اس سے کہ وہ اول آخر کو تو قبول کر رہا ہے لیکن درمیانے دعا کو رد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے درود جو ہے یہ بے عمل اور گناہگار لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا اگر
اعمال جو ہمارا اگر کوئی بھی درخت ہے اس کی جڑ اگر سلامت رہے تو چاہے اس کے پتے پھل پھول یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹہنیاں بھی اس کی مرجھا جائیں، لیکن اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے جڑ کو تو امید باقی رہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ کبھی ہماری بے عمالیوں، جو ہمارا سمجھیں جو درخت ہے وہ اس میں بے عمالیوں کی وجہ سے پھل اور پھول نہ اس میں آ رہے ہوں، اس کی ٹہنیاں ختم ہو رہی ہوں، اس کے پتے ختم ہو رہے ہوں، لیکن آپ کی محبت اہل بیت کا جو جڑ ہے وہ آپ کی برقرار ہے، اس میں آپ درود کا پانی اس کے اندر مستقل ڈالتے رہیں تو اس بات کا بہت قوی امکان رہے گا کہ یہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وہ افراد جو ذرا سے بھی دیندار ہو جاتے ہیں، ہم نے عام طور پر دیکھا ہے معاشرے میں کہ بیچارے یہ جو مثلا ماتمی حضرات ہیں، ہر وقت ان کی بے اعمالیوں کے تانے یا ان کو برا بھلا اور جاہل کہنا، ارے بھائی ان کی بظاہر اگر کوئی چیز ان میں کمی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، لیکن ان کے اندر محبت اہل بیت کی جڑ ان کی تازہ ہے، یہ درود اور مختلف ذرائع سے یہ اس کو جو ہے پانی بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی ایک ایسا موقع آئے گا ان کے یقیناً اس کی برکت سے کہ یہ درخت پھر ان کا دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی ان کے کچھ اعمال کو دیکھ کر، کہیں کوتاہیوں کو دیکھ کر فوراً ان کے اوپر جو ہے نا یہ ماتمی ایسے اور یہ فلاں ایسے اور یہ افراد ایسے، ان کی کبھی بھی کسی پر اس طرح سے تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ان کی محبت اہل بیت کی جو جڑ ہے اس کے اندر یہ مستقل درود کا پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی کلک ہو جائے گا یہ والا مسئلہ اور یہ راغب ہو جائیں گے، یعنی ان کوتاہیوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو اوورکم کر لیں گے۔ تو درود جو ہے بے عمل اور گناہگار کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، ایسا نہیں کہ مثلا اس کی وجہ سے کہیں کہ کیا کثرت سے ایسا درود تم پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ اس کا ہے جب تمہارا عمل ایسا ہے۔ نہیں، اس قسم کے تانے ان افراد کو نہیں دینے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے تھے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور دلوں کو زنگ دور کیا جا سکتا ہے محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ کر۔ دلوں کے اوپر زنگ کثرت درود کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، اور یہ اگر ایک دفعہ بھی زنگ لگ جائے نا تو یہ موت کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی دل کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی روایتوں میں آیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی زنگ لگتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ممکن ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ دل کے زنگ کی صفائی موت کو یاد کرنے سے اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے سے ہوتی، یعنی یہ سیقل ہوتا ہے دل آپ کا ان کے ذریعے، اور قرآن کی لیکن تلاوت کیا ہے، اسے جلا بخشتی ہے، اس کے اوپر سے اس زنگ کو ہٹاتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ آپس میں مذاکرات کیا کرو، ملاقات رکھو، ایک دوسرے سے حدیث بیان کرو، کیونکہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے تلوار پر، حدیث ہی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اور یہی جب ہی کہا گیا کہ کثرت درود بھی اسی طریقے سے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسۃ القائم کی ایک مطبوعہ کتاب بھی، اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ دل کے زنگ کو دور کیجئے، جس میں وہ تمام تصاویر کے ساتھ ان اہم ترین احادیث کو بیان کیا گیا۔ یہ گھروں کے اندر رکھنی چاہیے، ایک ڈرائنگ روم میں رکھنی چاہیے۔ لوگ آتے ہیں، میگزینس رکھے ہوتے ہیں میز کے اوپر، اکثر ایسی فوش بے حجاب عورتوں کی اس کے اندر تصویریں، فضولیات، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ وہاں ڈرائنگ روم میں رکھنا چاہیے اس طرح کی کہ جس کے اندر وہ لوگ آئیں، مہمان اٹھا کے کھول کے ذرا سی بھی ورق گردانی پڑھیں۔ کیا پتا کہ بعض اوقات لوگوں میں بتاتے ہیں کہ صرف ایک ایک حدیث پڑھ کر ہی ان کی زندگیاں بدل گئیں، کہ جناب وہ فلاں لوگ بتاتے ہیں، وہ فلاں آپ نے ایک دفعہ ایک پوسٹ لگائی تھی حج کی اہمیت پہ، ایک صاحب نے خود ہم سے کہا کہ جب سے میں نے اس کو پڑھا ہے میں حج پر جاتا ہی نہیں تھا، جب سے وہ حدیث پڑھی کہ مثلا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہم اس کی پرواہ نہیں جو بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر 14-15 کے قریب وہ حج کر چکے ہیں۔ تو آپ کو بعض اوقات دیکھیے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس بات کا کیا اس کا اثر اور نتیجہ نکلے گا، بات کہاں کتنی دور تک جائے گی۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کثرت درود کے ذریعے بھی اور احادیث کے ذریعے بھی دور کیا جائے۔ اچھا، اور رجب علی خیاط جن کا پچھلی دفعہ بھی ہمارا تذکرہ ہوا تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر مداومت کی جائے ذکر کے اوپر، یعنی درود صلوات کے اوپر، اور 1000 مرتبہ یہ صلوات پڑھی جائے روزانہ، اور کم سے کم 40 راتوں تک اس کو پڑھا جائے، تو یہ تجربہ ہوا ہے اس بات کا کہ اس سے پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی،
کیونکہ ایک دفعہ بھی اگر پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو بس اس کے بعد پھر گناہ خود بخود اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، اطاعتیں اس کے پیچھے آتی چلی جاتی ہیں. یعنی فرماتے ہیں کم سے کم 40 روز تک اگر 1000 دفعہ روزانہ اگر درود کو پڑھا جائے تو نوٹ کیا گیا کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں شدید ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو کثرت سے اس طرح سے جو ہے پڑھا جائے. آیت اللہ بہجت کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ویسے تو ہمارے سارے ہی علماء، فقہا، مجتہدین وغیرہ وہ عبادات کے اندر بہت رغبت رکھتے ہیں اور اپنے ایک دن کے خاص اوقات عبادات کے اندر بھی گزارتے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت ان میں ذرا ایک نمایاں سا ایک نام جن کے متعلق زیادہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں، تو وہ کثرت کے ساتھ صلوات خاص طور پر، لیکن کہا جاتا ہے دعائیں، اذکار، زیارات اس کو اور تعقیبات اس کو بہت کثرت کے ساتھ انجام دینے والے تھے، جس میں خاص طور پر درود کی کثرت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سارے ان کے اقوال صرف درود سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ آقا بہجت کس طرح سے یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آخر حضرت حجت سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجت کی اگر کسی شخص کو زیارت کرنی ہے تو وہ 3 اعمال کو انجام دے. ان میں ایک تو ہے کہ وہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرے، اللہم عجل لولیک الفرج. کم سے کم اتنا بھی وہ اپنے نمازوں کے قنوت کے اندر اس کو ایڈ کر لے، اور کوئی قنوت ایسا نہ ہو جو اس کے بعد آپ چاہیں دعا پڑھیں، لیکن اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا یہ تو ضرور. تو پہلی چیز تو فرماتے ہیں کہ آپ جتنا تعجیل فرج کی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان بڑھے گا کہ جو امام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے، تو امام اتنے ہی متوجہ ہوں گے، آپ سے ملاقات کا چانس بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا فرماتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو نمازوں کے لیے مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے. یہ بھی کہتے تھے اگر واقعی آپ کو زیارت کرنی ہے تو بہت ایسے واقعات ہیں کہ حضرت حجت کی لوگوں سے جو ہے وہ اس انداز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نمازوں کے لیے خاص طور پر وہاں مسجد جمکران میں حاضری. اور تیسرا فرماتے تھے کہ حضرت حجت کی تعجیل فرج اور سلامتی کے لیے اللہم صلی علی درود اور صلوات جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد. یعنی تعجیل فرج کی دعائیں کریں اور مسجد جمکران میں نمازوں کے لیے زیادہ حاضر ہوں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور تعجیل کے لیے کثرت کے ساتھ درود بھی بھیجیں. یہ 3 اعمال بتاتے تھے کہ یہ ان سے ملاقات کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک درود بآواز بلند آپ لوگ بھی پڑھیں. تو یہی باتیں لوگ آ کے جب کہتے تھے کہ ہم بہت مشتاق ہیں حضرت حجت کی زیارت کے لیے، کیا کریں، تو آقا بہجت یہی تینوں اعمال اس کو بتایا کرتے تھے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جس قدر بھی آپ زیادہ صلوات پڑھیں گے اس کی اس قدر آثار و برکات ہیں کہ اتنا ہی عشق اہل بیت آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. جتنا عشق اہل بیت پیدا ہوگا اتنی ہی مادی لذتوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر اس کے ذمے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی کہ من صلی علیہ مرتن لم یبق لہ من ذنوبہ ذرۃ. یعنی جو شخص ایک دفعہ بھی صلوات پڑھ لیتا ہے تو گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا. یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی خود بخود اس کی مادی لذتوں سے توجہ ہٹنے لگے کیونکہ عشق اہل بیت زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہونے لگے گا. کثرت صلوات سے عشق اہل بیت زیادہ پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنی مادی لذتوں سے وہ دور جائے گا، اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر ایک گناہ کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر باقی موجود نہیں رہے گا. آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی اب تو انتقال کر گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ان کے انتقال کو. تو یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہم کون سی دعا پڑھیں جو سب سے بہترین دعا ہو آخری رکعت کے آخری سجدے میں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے سجدے میں تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے. سوائے قرآنی جو دعائیں ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں. یعنی جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر
وہ مکروہ نہیں ہے، یعنی قرآنی دعائیں مکروہ نہیں ہیں، لیکن خود تلاوت قرآن کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی نے اس میں یہ چیز بتائی کہ آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے اس میں تعجیل فرج کی نیت سے درود بھیجا جائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے، یعنی اگر اس میں ہم کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو یہ تعجیل فرج کے لحاظ سے یہ بہترین صلوات اور یہ بہترین دعا شمار ہوگی، آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر ابھرتا ہے اور عام طور پر غیر شیعہ افراد کی طرف سے یہ آتا ہے جب وہ ہماری نمازوں کو سنتے ہیں کہ رکوع و سجود تو دیکھیے اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ غیر اللہ پر ہم درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ ان کے لحاظ سے ایک تو غیر اللہ اور من دون اللہ، اس کا بھی جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ ان کو بھی شمار کر لیتے ہیں کہ یہ بھی من دون اللہ یا غیر اللہ ہیں۔ تو رکوع اور سجود تو اللہ کے لیے، پھر درود کیوں؟ اگر ویسے آپ صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ وغیرہ جو وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے، یہ آپ غیر اللہ کا تذکرہ اس میں درود کی صورت میں کیوں لے آئے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص رکوع میں، آپ کو پتہ ہے کہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے یہاں کتنا رائج ہے کہ درود بھی پڑھا جاتا ہے، رکوع میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سجود کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکوع اور سجود اور قیام میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض میں بھی عطا کرے گا، یعنی جو آلریڈی ثواب ہے اتنا ہی ایک اور ثواب اس کو اور ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا، رکوع میں اور سجود میں تو ہے، لیکن قیام کون سا ہے؟ تو دیکھیں قنوت جو ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، تو رکوع اور سجود میں بھی درود اور قیام کی حالت میں بھی درود اگر کوئی شخص پڑھے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض اس کو عطا کر دے گا۔ تو ہمارے پاس تو یہ روایات بھی ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ان عبداللہ ابن سلیمان قال سألت ابا عبداللہ الصادق عن الرجل یذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہو فی الصلاۃ المکتوبہ مکتوبت اما راکعا و اما ساجدہ، یعنی عبداللہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جو کہ فیصلی علیہ کہ وہ نماز واجب کے رکوع اور سجود کے اندر صلوات بھیج رہا تھا محمد و آل محمد کو، اس کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کیسے ایسا کرنا کیسے ہے؟ فقال نعم ان الصلاۃ علی نبی اللہ کہیئت التکبیر والتسبیح، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلوات بھیجنا بالکل ایسے ہی جیسے انسان تکبیر اور تسبیح پڑھ رہا ہو، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوا، یہ عشر و حسنات، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یبتدرھا ثمانیۃ عشر ملکن ایہم یبلغھا ایاہ، اور جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے رکوع اور سجدے میں 18 فرشتے دوڑ پڑتے ہیں رسول اللہ تک اس اطلاع کو پہنچانے کے لیے کہ فلاں نے آپ کے لیے رکوع اور سجود کے اندر جو ہے وہ درود پڑھا ہے، دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو الگ سے دیکھیے روایات بھی موجود ہیں کہ رکوع اور سجود اور قیام قنوت وغیرہ کے اندر انسان جو ہے وہ ضرور درود کو پڑھے اور صلوات کو پڑھے، لیکن ممکن ہے لوگ کہیں یہ تو آپ کی روایات ہیں، کیونکہ اعتراض تو انہی کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایک دوسرا بھی اس کا علماء نے جواب دیا کہ دیکھیے سورہ انبیاء میں بھی ہے جہاں فرشتوں کی اور ملائکہ کی بات ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن و رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، ملائکہ تھکتے نہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری جگہ پہ آپ پڑھتی ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا کہ وہ یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی سارے کے سارے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، اور یہاں پر کہا کہ اللہ اور اس کے تمام ملائکہ جو ہیں اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ سارے کے سارے ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات خود تسبیح پروردگار شمار ہوتی، وہ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور یہاں پر ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ مستقل درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ایک تسبیح ہے، جیسے امام نے فرمایا ہے کہ تکبیر و تسبیح شمار ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے خود یہ جو ذکر اگر پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر، یہ خود اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایک لوگ اور سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پڑھنا ہوتا ہے، 3 دفعہ پڑھنے، تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا 2 دفعہ ہم نے پڑھا، پھر صلوات پڑھ دیا، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ اور پڑھ دیا، یا اس کو آخری میں پڑھنا ہے؟ تو اس میں اجازت ہے آپ کو کہ آپ درمیان میں، شروع میں، کہیں پر بھی ذکر کو پڑھنے کے بعد اور درود پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کر رہی ہیں رکوع اور سجود کے، اس میں بیچ میں، شروع میں، درمیان میں، کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، غیبت کے گناہ سے بچنے کے لیے بھی درود کو بہت کارآمد سمجھا گیا ہے۔ ایک روایت ہے ہمارے ہاں جس میں حضرت الیاس اور حضرت خضر نے اس سلسلے میں ایک چیز کی ہے۔ اچھا، کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ شاید ایک امکان ہے اس بات کا بھی کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہوں۔ ممکن ہے حضرت خضر ہی کو حضرت الیاس کہا گیا ہے، حضرت الیاس کو ہی حضرت خضر کہا گیا ہے، یعنی بہرحال ایک ذرا امکان ہے اس چیز کا بھی۔ اور حضرت خضر کا آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ان کا نام، اصل نام روایت میں ہے کہ بلیا ان کا نام تھا، لیکن ان کا خضر اصل میں لقب ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی حضرت خضر جاتے تھے تو وہ اور جاتے ہیں، وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، تو یہ اس لحاظ سے یہ ان کا اس میں آتا ہے۔ تو ایک دفعہ غیبت کے سلسلے میں ان سے سوال پوچھا گیا، روایت میں ایک چیز آئی ہے وسائل الشیعہ کے اندر کہ اولیاء خدا میں سے کسی نے حضرت الیاس و حضرت خضر سے شکایت کی کہ لوگوں کو جتنا منع کریں غیبت نہیں چھوڑتے۔ حضرت الیاس نے فرمایا جب کسی محفل میں لوگ غیبت کر رہے ہوں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اہل محفل کو اس شخص کی غیبت سے روک دیتا ہے۔ جو اٹھ کے جا رہا ہے نا، بعض اوقات ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو لوگ ہماری غیبت کرنے لگتے ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرے گا جو اہل محفل کو اس کی غیبت سے روک دے گا۔ یعنی آپ بھی جب کسی محفل کے اندر جائیں، عموماً ہوتا ہے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی بھی دیر، زیادہ دیر اگر بیٹھنا پڑ جائے رشتہ داروں کے پاس تو کہیں نہ کہیں سے غیبتیں لوگوں کی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے اپنا ایک ویسی کامن پریکٹس ہے، میں بہت زیادہ غیر ضروری آمد و رفت نہیں رکھتا، لیکن ایسی موقعوں کی تلاش میں رہتا ہوں جب ایک کمبائنڈ قسم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، جس میں زیادہ رشتہ دار شریک ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی محفل وغیرہ، تو وہاں پر غیبتوں کا امکانات، عورتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، وہاں پہ بھی وہ بہرحال نکال لیتی ہیں مواقع، لیکن عام طور پر مرد حضرات میں نہیں ہوتا، ادھر ادھر سیاست کی باتیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے خیر خیریت، اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، کھانا وانا لگ جاتا ہے، تو اس میں ذرا مواقع کم ملتے ہیں، بنسبت ہے کہ آپ اسپیشلی الگ سے جائیں، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھیں، صبح گئیں یا رات کو بھی رک رہے ہیں وہاں پر، تو بہت قوی امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ غیبتیں ہو جائیں گی، تو وہاں جا کر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور جب اٹھ کے جانے لگیں تاکہ آپ کی بھی غیبتیں نہ ہوں، یہی والا کلمہ دوبارہ دہراتے ہوئے چلے جائیں، تو انشاءاللہ پروردگار ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو لوگوں کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دے گا کہ وہ غیبت کریں آپ کی یا کسی اور کی۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ دیکھا درود کی برکت سے انسان غیبت کے گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور روایات کے اندر دیکھیے بحر الانوار کی 75ویں جلد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غیبت کا ترک کرنا اللہ کو 10,000 رکعت نماز مستحبی سے زیادہ محبوب تر۔ 10,000 رکعت آپ اٹھا کے کیلکولیشن کر کے دیکھیں کتنا وقت اس کے اندر لگتا ہے کہ 10,000 رکعت آپ نماز پڑھیں، ایک ترک غیبت سے اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ زبان پہ آ رہی ہے ہمارے غیبت، ہم بس ابھی زبان سے نکلی اور اپنے آپ کو خوف خدا رکھتے ہوئے انسان روک لے، 10,000 رکعت نماز مستحبی سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا بہترین ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایران وغیرہ کے اندر تو ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جہاں جھگڑا اور تکرار ہونے لگتا ہے آپس میں، کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پر، حج کے موقع پر، زیارات میں، جہاں ذرا لوگ آپس میں ذرا لڑتے جھگڑتے لگتے ہیں، ایرانی کرتے ہیں آ کر فوراً بر محمد وآل محمد صلوات کا ایک نعرہ لگاتے ہیں، لوگ بآواز بلند درود بھیجتے ہیں اور وہ جھگڑا کرنے والے وہ جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔
تو واقعتاً اس کے اندر بڑی ایک زبردست صلاحیت ہے، پاور ہے درود کے اندر، کہ جو اس طرح سے بحث و تکرار اور جھگڑے بھی اس سے رفع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمد و آل محمد کو یاد کرو، تاکہ خدا ان کی برکت سے ان کے فرشتوں کی جو تم پر موکل ہیں شیطانوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ کثرت کے ساتھ پیغمبر کی آل پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ معاویہ ابن عمار کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ معاویہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مرد امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر ہونے کی شکایت کی؟ تو حضرت امیر نے اس سے فرمایا کہ تم نے دعائے سریع الاجابت نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا یہ کون سی دعا ہے یعنی فوراً قبول ہونے والی؟ حضرت نے فرمایا کہو اور خدایا میں تیری طرف محمد اور ان کے اہل بیت کے حق کا واسطہ لے کر آیا ہوں، خدایا آپ کو اور آپ کے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج اور میری فلاں فلاں حاجت کو قبول فرما۔ یہ جملے جب تم کہو گے تو فوراً دعائے سریع الاجابہ ہے، فوراً تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی اس نے کہا تھا نا آخر کی دعا میں جو ہے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، تو کہا کہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ دعا تم اس انداز سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ بھی رائج رکھنی چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ اور یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ راوی نے کہا کہ کیوں نہیں آپ بتائیے؟ آپ نے فرمایا فجر کے بعد کہو اے میرے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، اور اس بات کو 100 دفعہ کہو، اس کے ذریعے سے اللہ تم کو جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ تو یہ بہت بہترین، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر کسی کے پاس اس کا موقع ہو تو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود اگر پڑھے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور شب جمعہ روز جمعہ کے متعلق کہا جاتا ہے 100 مرتبہ صلوات بھیجے گا، خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی ایک دوست کی طرح سے اس کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ یہ اپنے پاس ایک دفعہ میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا، اور ہمارا ایک ارادہ بھی ہوا تھا کیلنڈر بنانے کا، روزانہ کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اعمال انجام دینے چاہیے جو بہت فائدہ مند ہیں۔ وہ اتنا پورا نہیں ہو سکا وہ، لیکن بہرحال کوئی انسان اپنے پاس ہی کوئی ڈائری کیلنڈر کے اوپر مارک کر کے رکھ لے کہ روزانہ دیکھ لیا کرے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے، شب جمعہ کون سے اعمال انجام دینے ہیں، جو روز جمعہ کیا کرنے ہیں، چھوٹا چھوٹا سائڈ میں لکھ لے تاکہ اسے یاد رہے۔ تو روز جمعہ اور شب جمعہ 100 مرتبہ درود کی بھی تاکید آئی۔ اچھا ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود میں ایسا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم والعن اعداءہم؟ تو جی ہاں، یہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ درود میں اس قسم کے اضافے کیوں کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ روایات کے اندر بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہنے لگے ہیں کہ یہ نئے نئے درود آنے لگے ہیں، وعجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے، تو ان کو آپ بتائیں کہ باقاعدہ یہ آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی نے صحیفہ مہدویہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو درود کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے کہ روز جمعہ جو یہ صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کی 60 حاجات کو قبول کرے گا، 30 حاجات دنیا کے سلسلے میں اور 30 حاجات آخرت کے سلسلے میں اس کی بر آئیں گی۔ تو یہ وعجل فرجہم کے ساتھ جو اضافہ ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے، ولن آداہم یہ بھی اس کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اگر ظہور جو ہے نا امام کا یہ ہماری اہم ترین حاجات میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں عجل فرجہ کہنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بس جب مسجد کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس ہم درود پڑھواتے ہیں، اس کے معنی ہی کہ بس اب مجلس ختم ہو گئی ہے، یا کسی جگہ رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو ہم صلوات بھیج کے اس رش کو ہٹانا چاہتے ہیں لوگ تاکہ منتشر ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یعنی اصل جو وعجل فرجہم میں دماغ آپ کا وہ ہونا چاہیے اس طرف کہ یہ ظہور امام کے سلسلے میں ہم دعا کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے، نہ کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے،
یعنی اس طرح کی نیتیں عام طور پر اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے یعنی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسی نیت نہیں ہونی چاہیے، فقط یہی اصل نیت کی طرف ہمارے دماغ ہونا چاہیے کہ وعجل فرجہم ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ عبد الحسین الامینی صاحب الغدیر فرماتے تھے کہ جو بھی مومن درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب جس میں ثواب میں شریک کر رہے ہیں، علامہ امینی نے 11 جلدیں لکھی ہیں، اس میں 40 سال کا انہیں عرصہ لگا ہے، روزانہ 17 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے۔ خود فرماتے تھے اس کتاب کی تالیف میں نے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے، اور اس تحقیق میں تقریباً 1 لاکھ کتابوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو وہ 11 اور اس کے ثواب میں وہ آپ کو شریک کر رہے ہیں اگر وعجل فرجہم میں آپ کہتی ہیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے، کیا نماز کے تشہد کے درود میں وعجل فرجہم کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے تشہد آپ نے پڑھا، جب اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس میں بھی وعجل فرجہم اگر ہم لگا دیں تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال اس کو پڑھا تو جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، دعا نماز میں بڑھائی جا سکتی ہے کہیں پر بھی، تو تشہد میں بھی۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ اس کو اس دماغ میں کہ یہ الگ سے یہ کہا نہیں گیا ہے، حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ تشہد کے واجب جز کے طور پر اس کا اضافہ کریں۔ آغا سیستانی نے کہا کہ البتہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وغیرہ والی جو دعا جو باقاعدہ مسنون ہے، جو تشہد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، بہتر ہے وہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے تشہد کے ساتھ جو درود ہے اس میں وعجل فرجہم کا اضافہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک اور بھی بات ہے صلوات کے متعلق، کچھ جو چیزیں معاشرے میں محاورے کے طور پر ہوئی ہیں، مثلا کہا جاتا ہے گزشتہ راہ صلوات آئندہ راہ احتیاط۔ مثلا کوئی غلطی کسی سے ہو چکی ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے چلو، جس طرح ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں نا، مٹی پاؤ کسی بھی چیز کے اوپر، چھوڑو جو ہو گیا ہو گیا، اب آگے کی بات کرو۔ تو اس کو اس میں ایک محاورہ ایک رائج ہے کہ گزشتہ راہ صلوات، یعنی جو گزر گیا اس پہ صلوات بھیجیں، اور آئندہ راہ احتیاط، آئندہ احتیاط کریں کہ وہ غلطی نہ ہو۔ یہ تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن کچھ دیکھیے قابل گرفت محاورے بھی ہیں معاشرے کے اندر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نا رائج تو ہو گئی ہیں لیکن یہ اتنی اچھی نہیں ہے ان کا رائج ہونا، بہرحال ہو گئی ہیں رائج۔ جس طرح کچھ جیسے صلواتیں سنانا، ارے اس نے تو مجھے اتنی صلواتیں سنائیں، یہاں پہ یہ معنی ہوتا ہے کہ مجھے برا بھلا کہا یا مجھے گالیاں دیں۔ اب بتائیں کہاں صلوات کا جو اصل مفہوم ہے اور وہاں کہاں اس کو صلواتیں سنانا بالکل اس کے برخلاف معنوں میں استعمال، اگرچہ محاورے میں تن استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ کہا جاتا ہے کچھ قابل گرفت محاورے بھی ہوتے ہیں، یعنی اتنے آسانی سے ان کو ہضم کرنا بہرحال اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یا مثلا ایک محاورہ آتے قل ہو اللہ پڑھنا، اب دیکھا جائے تو یعنی آتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آتے ہماری قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، تو دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا اچھا، یعنی سورہ قل ہو اللہ احد کے لیے ایک تکلیف دہ چیز کے طور پر اس کو جو ہے وہ ذکر کرنا، یہ اتنا اچھا محاورہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اللہ میاں کہنا، بہت سے جو ہے نا یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے، البتہ کچھ افراد کہتے ہیں، یہ خود ہمارے برادران اہل سنت میں احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ جائز نہیں ہے یہ اللہ میاں اس طرح سے کہنا۔ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ عام طور پر ان کے ہاں ذرا اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اب تو یہ عظمت کے طور پر بولا جاتا ہے، ظاہر اللہ کے لیے تو کوئی میاں بیوی والا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو یہ تو کانسیپٹ دماغ میں نہیں آتا کہ میاں سے مراد جو ہے وہ رائج میاں ہیں یہاں پر۔ یا جیسے کہا جاتا ہے میاں ادھر آنا، تو عام طور پہ ہوتا ہے نا کسی کو، تو کہتے ہیں یہ عام طور پر معاشرے میں رائج ہو گیا ہے۔ جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد محترم جب بہت ہی احترام کے ساتھ ہمیں بلاتے تھے، ذرا یہاں تشریف لائیے گا، تو اب سمجھ جاتے تھے کہ ہماری پٹائی ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اللہ میاں تو ایک باعظمت ایک چیز کے طور پر ان کو اس کو اگر معاشرے کے اندر کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ یہ میاں لگا دینا واللہ عالم یہ کس طرح سے محاورہ بنا ہے، بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے۔ مثلا کہا جاتا ہے بھئی اس کام کی تو بسم اللہ ہی غلط ہو گئی، ارے بسم اللہ تو کام کے اچھے ہونے کے لیے ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ غلط ہو گئی۔ شروعات کو بسم اللہ، یعنی کسی کوئی بھی کام بہترین طریقے سے پائے انجام تک پہنچانا ہے
تو جناب آپ کہتے ہیں کہ اس کو بسم اللہ پڑھی جائے، تو یہاں پر محاورے میں کیا ہوا؟ بسم اللہ غلط ہونا. تو یہ بھی ایک عجیب سا ایک محاورہ ہے. یا اس بات کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا، یعنی جو ہر وقت لکھنے کے لیے ایک چیز آپ کے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی ان کو بھی نہیں پتا تھی یہ چیز. تو یہ اس طرح کی چیزیں محاوروں میں آتی ہیں. یا مثلا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان افراد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کسی حد تک ان کا کردار اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اب وہ حج وج پہ جا رہے ہیں، انسان کو توبہ کی توفیق اس سے ہوتی ہے. اور تو ایسے افراد کی کیا تضحیق کے طور پر استعمال ہوتا ہے. وہ تو توبہ کر کے جا رہا ہے، اپنی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر جا رہا ہے، تو ان کے لیے اس طرح کا ایک جو ہے وہ ایجاد کیا گیا ایک محاورہ. یہ بھی قابل گرفت محاورہ ہے. عام طور پر اس طرح کے جو ہے یہ لوگ ان افراد کی تصدیق کرتے ہیں جو تائب ہو کر جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے. یا مثلا نماز بخشوانے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے، تو یہاں پہ بھی روزے کو گلے پڑ جانا ایک تکلیف دہ عمل کے طور پر جو ہے بتایا گیا ہے. تو واللہ عالم یہ کسی نے سوچ سمجھ کے بنائے یا کیا کیا ہے. تو بہرحال یہ اتنا اچھے جو ہے وہ شمار نہیں ہوتے، ان کو بہت اتنا رائج بھی نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو بھائی اللہ کب آپ سے جھوٹ بلواتا ہے؟ تو یہ بہت ساری میں نے اس وجہ سے مثالیں بیان کر دی ہیں. تو جس طرح صلوات سنانا چیز ہوتی ہے، تو یہ صلوات سنانا جو ہے یہ رائج ہو گیا ہے، یعنی برا بھلا کہنے کے معنوں میں. جبکہ یہ صلوات تو آپ کو پتہ ہے لفظی معنی بھی رحمت یا مغفرت کی دعا کے طور پر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں معاشرے میں اس انداز سے رائج ہیں. اچھا، کچھ چیزیں درود میں ایسی ہیں، عام طور پر لوگ پانی کی بوتلوں پر درود پڑھ کر پھونک مارنا. تو اس کے لیے بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ اس انداز سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلوں پر مثلا درود پڑھ کر پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جائز تو ہے بہرحال، لیکن یہ کسی جگہ اس طرح کا کوئی حکم دیا نہیں گیا ہے شریعت میں کہ اس طرح سے کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر بھی لے تو حرج نہیں. اور میرے پاس ایک مریض، شاید میں نے پہلے آپ میں سے کسی کو واقعہ سنایا تھا کہ آئے تھے جناب، وہ فالج ہو گیا تھا ان کے ابا کو. اب مسئلہ یہ تھا کہ فالج کا علاج کرنے والے ایک بابا ہیں جو کہ وہ ادھر پہاڑی علاقوں کے اندر جو کسی جگہ پہ بہت 5000 فٹ یا 10,000 فٹ کی بلندی پر کہیں ان کا وہ ہے، اور وہ خود بابا بھی اس قابل نہیں کہ وہ یہاں آ سکیں، اور یہ بھی مریض اس قابل نہیں وہاں جا سکے، لیکن ان کو پھونک مارنی ہوتی. تو اس کا پھر حل یہ نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا غبارے لے کر آؤ، اس میں پھونک انہوں نے بھری، اس کو بند کیا، اور پھر نیچے لا کر مریض کے منہ پہ وہ غبارے کی کھول کے ان کی پھونک چھوڑی گئی. تو بہرحال تو پانی کی بوتلوں پہ بھی اس طرح تو یہ پھونک مارنے کا اصل ویسے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہرحال اتنا اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اتنا مشکل ایک چیز بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے لیے، غبارے میں ہوا بھر کے لاتے ہیں وہاں سے. تو بہرحال انہوں نے آیت اللہ ناصر مکارم نے فرمایا کہ یہ کوئی کسی جگہ آیا نہیں ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو ظاہر ہے کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی خاص شکل اور تعداد کی دانوں کی تسبیح کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے. مثلا جناب 1000 دانوں کی تسبیح اور 1,00,000 دانوں کی تسبیح، بلکہ ہمارے استاد محترم نے تو ایک دفعہ فرمایا تھا انہوں نے کسی جگہ 10 لاکھ دانوں کی تسبیح بھی دیکھی تھی، واللہ علم. تو بہرحال اس قسم کی تسبیحوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اتنی بڑی تسبیح بنائیں جو 1,00,000 دانوں کی ہو یا 10 لاکھ دانوں کی ہو. یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بس معاشرے کے اندر کچھ افراد پیروں فقیروں ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں درود کے سلسلے میں بھی. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ایسا کوئی فضول سا ہی ایک کام ہے. اچھا، اب یہ بھی چیز کہی جاتی ہے کہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے پڑھنا، یہ جس وقت انسان پڑھتا ہے تو گناہ اس کے اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، یعنی تمام اس کے گناہ اس انداز سے جھڑتے چلے جاتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا روایت میں بھی آیت اللہ بہجت نے بھی جو پیش کی تھی کہ من صلی علیہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا. فقط ایک دفعہ ایک درود بھی اگر جو اخلاص کے ساتھ اس انداز سے پڑھ دیا جائے تو ایک ذرہ برابر بھی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتا. یہ اس قدر ایک عظیم عبادت ہے. اچھا، ایک سوال ایک اور بھی چیز پوچھی جاتی ہے فقہی احکام میں کہ کیا کوئی عورت مہر میں درود رکھ سکتی ہے؟ کہ مثلا میرا شوہر جو ہے وہ 1000 دفعہ درود پڑھ کر جو ہے وہ مجھے ہدیہ کرے گا اور یہ مہر کے طور پر یہ چیز رکھے. تو بعض علماء ہیں ایسے ہمارے، سوائے آیت اللہ سیستانی کے جن کا نظریہ ابھی آگے چل کر بتاؤں گا، مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کوئی عورت اس طرح سے رکھتی ہے کہ رکھ سکتی ہے اپنا مہر کے 1، 3 یا
15 دفعہ مثلاً درود جو ہے وہ پڑھا جائے گا تو بس وہ یعنی شادیاں آسانی سے ہو جائیں، مہر اتنے بڑے بڑے نہ رکھے جائیں، تو اس کا حل نکالا کہ ٹھیک ہے 15 دفعہ درود پڑھ دو. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ایسا کیا تو جا سکتا ہے لیکن اتنی کم تعداد نہ ہو. انہوں نے پھر تعداد لکھ کم سے کم 200 یا اس سے زائد دفعہ ہو. تو یہ تو میں نے ایک پہلو بتایا کہ بہرحال فقہا کے اندر اس طرح کا ہے. اور اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہیں، مثلا حضرت آدم و حوا کے نکاح کا جو مہر رکھا گیا تھا، اس سلسلے میں بھی روایت آئی ہے کہ حضرت آدم جب داخل بہشت ہوئے تھے تو روایت میں ہے کہ حوروں کی ایک قطار نے ان کا استقبال کیا تھا، کہ لیکن حضرت آدم نے کوئی التفات ہی نہیں کیا حوروں پر. اور پھر حضرت حوا جب ان کی خلقت ہوئی تو حضرت حوا کو دیکھ کے حضرت آدم نے پوچھا، حضرت حوا جو ہماری اور آپ کی سب شخص کی جو ہے وہ ماں ہیں، ان سے جو ہے یہ ان سے کچھ دریافت کیا انہوں نے، تو وہ شرما گئیں اور انہوں نے حضرت آدم کو جواب نہیں دیا. تو اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ آدم، حضرت حوا کو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ آپ کی محرم اور ہمدم ہوں گی، لیکن ان سے تزویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ حق مہر ادا کریں، حق مہر ادا کریں. تو حضرت آدم نے کہا حق مہر میں تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس وقت پھر جبریل نے کہا کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد 3 مرات، آپ 3 دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ، یہی آپ کا مہر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مستدرک الوسائل کی روایت ہے، اور کچھ روایات میں 10 دفعہ صلوات بھیجنے کا بھی تذکرہ ہے. 10 مرات وہ اس کا بھی تذکرہ ہے کہ 10 دفعہ درود بھیجا جائے روایات کے اندر. تو جو علماء بہرحال اس کے قائل ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، تو اس قسم کی ایک روایت مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلاً ان کے پاس اس کی دلائل کیا ہیں، لیکن بہرحال ایک روایت اس انداز کی ملتی ہے جس میں حضرت آدم کے مہر کا تذکرہ ہوا ہے کہ جس میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا گیا تھا. اچھا، اب جو یہ ہے کہ مثلا انسان نکاح دائمی کر رہا ہے، نکاح انقطاعی کر رہا ہے، اس میں کیا درود کو مہر کے طور پر، تو اس میں آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی سا بھی نکاح ہو، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ درود کو فزیکل ہونا چاہیے، یعنی مالی ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ بس آپ نے کہا کہ میں درود پڑھ کے اور وہ کروں گا، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں رقم انوالو ہونی چاہیے. جیسے علماء اور بھی علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ 14 معصومین کی زیارات جو ہے وہ مہر میں رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کا خرچہ، یا مجھے حج کروائے گا، حج کا خرچہ مہر کے اندر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک فزیکل ایک مادی ایک چیز ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جو درود نہ رکھا جائے، احتیاط واجب ہے کہ درود وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا سورہ پڑھ کے جو ہے وہ علماء کے جو کہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ناصر مکارم شیرازی بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کرے کہ مثلا 1000 دفعہ درود اس نے مہر رکھوا دیا تو شوہر جو ہے اس کا 1000 دفعہ درود پڑھے گا، پھر اس کا ثواب اپنی بیوی کو ہدیہ کرے گا. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس طرح کا نہ ہو، بلکہ مالی طور پر ہونا چاہیے. اور اصل میں پھر اس کے پیچھے بھی ایک اور روایت ہے کہ جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 100 میں، کہ جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تھا تو اس وقت زمین پر ساری اللہ نے اپنی تمام نعمتیں جو ہیں وہ موجود تھیں، سوائے 2 چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت زمین پر نہیں تھیں، ان کے نازل ہونے کے بعد زمین پر بھیجی گئی ہیں، وہ ہے سونا اور چاندی. اور پھر اس کو حضرت آدم نے حضرت حوا کے لیے مہر کے طور پر رکھا تھا. یعنی وہی جیسے آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ مہر کو مادی ہونا چاہیے، یعنی مادی مال ہو، چاہے سونا چاندی بھی رکھا جا سکتا ہے، رقم بھی رکھی جا سکتی ہے. تو بہرحال تو بحار الانوار کے اندر یہ روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے پہلے سونا اور چاندی نہیں تھا، ان کے زمین پر آنے کے بعد یہ نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد سے یہ مہر قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد سے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ کوئی بھی شخص بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مہر کو طے نہ کرے. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک پہلو اس کے اندر آیا. ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ ذبح کے وقت جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے بجائے کیا درود پڑھا جا سکتا ہے؟ تو یعنی ظاہر ہے جب اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ رہے ہیں
تو اللہم تو اس کے اندر آ رہا ہے نا، کیونکہ خود آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ صرف اگر بسم اللہ بھی نہ پڑھیں، صرف کہیں اللہ اور ذبح کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ذبح کے وقت اگر کوئی شخص اللہم سے درود پڑھ دے تو وہ بھی کافی ہے، یعنی ذبح بھی اس کا صحیح شمار ہوگا۔ البتہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں یا مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو پہلے کسی نے اس طرح سے ذبح کر دی ہوں وہ تو سب محکوم بالطہارہ ہوں گے، لیکن یہ کہ صحیح ہوگا سمجھے جائیں گے، لیکن آئندہ وہ احتیاط کرے اور آئندہ پراپر اللہ کا نام لے، یعنی درود پڑھنا کافی نہیں۔ اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ درود کو نہ پڑھا جائے ذبح کرتے وقت، بلکہ پراپر جو تسمیہ یا بسم اللہ ہے وہ پڑھی جائے، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، آغا بہجت کے متعلق جیسے بھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ یہ بہت زیادہ درود جو ہے بھیجنے والی شخصیت شمار ہوتی ہیں۔ ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ عام طور پر لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی فلاں چیز کا کوئی عمل بتائیں، جب بتایا جاتا ہے کہ مثلا آپ درود پڑھیں تو وہ ذرا حیرانگی سے ہوتا ہے نا کہ یعنی یہی بتا دی جو ہمیں چیز پتہ تھی پہلے سے، کوئی بہت ایسا پیچیدہ سا عمل بتایا جائے تو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ بہت زبردست یعنی کوئی عمل بتایا گیا ہے ہمیں، جبکہ اتنی بہترین چیز بتائی جا رہی ہے صلوات، تو اس کو لوگ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ صلوات کو چھوڑ کر دیگر عملیات کی تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نا دریا موجود ہے اور اب حوض اور تالاب سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے مشہور ہے نا کہ وہ جو کیا تھا وہ کہ وہ حج پہ گئے تھے اپنے والد کو لے کے، اور والد وہاں رش میں کہیں کھو گئے تو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ذرا داتا دربار میں دعا کروا دو، ابا کھو گئے، یعنی خانہ کعبہ میں موجود ہو، یہاں دعا کرو، تم داتا دربار میں دعا کروا رہے ہو۔ تو صلوات کو چھوڑ کر عملیات کی تلاش، کوئی اور عمل یعنی اتنا زبردست آپ کے پاس موجود ہے عمل، لیکن آپ کہہ رہے نہیں فلاں جناب کوئی اور عمل ہمیں جو ہے بتائیے ذرا پیچیدہ قسم کا، تو یہ ایسی چیز ہے۔ تو آقا بہجت فرماتے تھے کہ ایسے ہی جیسے آپ نا حوض اور تالاب وغیرہ تلاش کر رہے ہوں جبکہ دریا موجود ہو۔ اچھا، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو، ان کے متعلق بھی آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ بہت سے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو فرماتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ کم سے کم پھر یہ کرے کہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھا کرے۔ ویسے تو پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو کے دنیا سے جا رہا ہے اور اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو قرآن پڑھنا صحیح سیکھنا چاہیے۔ کتنے بزرگ میری نگاہ میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے کافی عمر ہو جانے کے باوجود بھی قرآن پڑھنا سیکھا باقاعدہ عالم کے ذریعے، کسی مولانا سے۔ تو بہرحال کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، کسی کو نہیں پڑھنا آئے تو اس کو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، لیکن بالفرض اگر نہیں آ رہا ہے اسے پڑھنا قرآن پڑھنا تو کم سے کم وہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھا کرے، آقا بہجت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تلاوت قرآن میں دلچسپی کسی کی نہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو رہی ہو، تو اس کے متعلق بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ بہت سے جوان ایسے ہیں جو تلاوت قرآن میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ اگر دلچسپی پیدا ہو جائے اور دلچسپی کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، امام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو تو قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کو چاہیے خاص طور پر، کیونکہ بہترین امام خمینی بھی بڑی تاکید کرتے تھے جوانوں کو کہ بوڑھے ہونے کا انتظار مت کرو، یہ جتنی بھی عبادتوں کو انجام دینے کا واقعتاً صحیح وقت ہے جوانی کے عالم میں، جب تمہیں یعنی نہ تم صحیح سے سجدہ کرنے کی تم میں ہوگی، پھر کرسیوں پہ کرو گے، بیٹھے ہوئے کرو گے، لیٹے ہوئے حالت میں کرو گے، نمازیں تم ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے ہو، اپنی واجب نمازوں کا ایک مسئلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، یا ناقص نمازیں پڑھو گے، تو یہ صحیح ترین عمر ہے تمہارے لیے۔ یہ نہیں کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھائی جوان ہے ٹھیک ہے، جب بزرگ ہوں گے تو عبادت دیکھی جائے گی، اصل عبادت کا ٹائم جوانی کے دور میں ہے، بڑھاپے میں تو انسان معذور ہو جاتا ہے اور ان عبادات کے انجام دہی اس سے نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال وہ فرماتے تھے کہ قرآن کی اگر تلاوت میں اس کی دلچسپی نہیں ہو رہی ہے کسی کی تو وہ کثرت سے صلوات پڑھنا شروع کرے۔ کثرت سے صلوات پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پیغمبر نے فرمایا 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے، یعنی اگر وہ شخص کثرت سے صلوات پڑھنا شروع کرے گا تو اہل بیت سے ارتباط پیدا ہوگا تو قرآن خود بخود کھینچ کے اس کی طرف آ جائے گا اور وہ تلاوت قرآن بھی کرنے لگے گا۔
تو اگر کوئی شخص رغبت نہیں رکھتا ہے تلاوت قرآن میں، عام طور پر بچوں جوانوں میں دیکھا جاتا ہے، تو ان کو کہا جائے کہ روزانہ کم سے کم تم ایک تسبیح ضرور کم سے کم صلوات کی پڑھو، تو خود بخود اس کی رغبت قرآن کی طرف ہونے لگے گی۔ جب بھی امام کو نہیں آتا ان کی اس میں زیارت میں السلام علیکہ یا شریک القرآن، قرآن کے شریک، یعنی یہ شراکت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے، تو دوسرا کھنچ کر خود بخود اس کے پاس آ جائے گا۔ تو بہرحال قرآن کے اندر جو یہ نورانیت ہے، یہ سب چیزیں، یہ اگر رغبت نہیں پیدا ہو رہی، کثرت سے صلوات بھیجیں تو یہ زبردست اس کے اندر رغبت بھی پیدا ہونے لگی، اور قرآن کی جو نورانیت ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گی۔ آغا بہجت سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سگریٹ، اور ایک جوان آیا کہنے لگا میں سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کا عادی ہوں، میں اس کو چھٹکارا کے لیے کیا کروں، مجھے شک اور وسواس بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ سگریٹ اور نشہ آور جو بھی چیزیں ہیں، کسی کو پان کی عادت ہے، کسی کو کسی طرح کی عادت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کرو، اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر درود کے اندر صلاحیت اس بات کی، اس میں ایسے اثرات ہیں کہ عشق اہل بیت پیدا کرتا ہے، اور جب یہ عشق آ جاتا ہے تو یہ تمام تلذذ مادیات، جو یہ مادی لذتیں ہی تو ہیں، سگریٹ، پان اور یہ ان چیزوں نشوں کے عادی ہونا، یہ خود بخود تمہارے جو ہے اندر سے یہ چیزیں، مادی چیزیں نکل جائیں گی، ان کی تلذذ نکل جائے گا، کیونکہ عشق اہل بیت پیدا ہوتا ہے کثرت صلوات سے، جو خود بخود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کے اندر سے مادی لذتیں نکل جائیں۔ تو یہ صلوات کے اندر بڑی خصوصیت ہے۔ آیت اللہ کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ آیت اللہ بہجت نے صلوات کے متعلق کافی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تفریج امور معنویہ اور مادیہ، یعنی جو مشکلات ہوتی ہیں مادی امور میں، ہمارے ہم عام ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، معنوی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم اطاعت میں آگے نہیں بڑھتے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس میں کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، کہ ہم بہت جلدی ان مادی مشکلات اور معنوی مشکلات سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اعتقاد کامل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر ان کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین راہ کون سی، سب سے قریب ترین راہ کون سی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا یہ اللہ سے سب سے زیادہ آسان اور قریب ترین، اللہ سے قریب کرنے والا یہ عمل ہے، انسان کثرت کے ساتھ صلوات بھیجے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ان سے پوچھا گیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو کیا کروں؟ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، غصہ بھی تمہارا کم ہو جائے گا۔ تو یعنی آپ نے دیکھا ہر چیز کے اندر درود کے ایسے ایسے فضائل اور چیزیں، ہماری ڈے ٹو ڈے جو لائف ہے اس کے اندر کتنی بھی ہماری مشکلات، پریشانیاں، ہماری عادتیں، ہمارے برے اعمال اور افکار، ان سب کا دفعہ درود کے ذریعے ممکن ہے۔ اور فرماتے تھے کہ مختصر ترین دعا جو کہ تاثیرات کبیرہ رکھتی، بہت بڑی تاثیر رکھتی ہے، وہ ہے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، کہ اللہم صلی علی محمد و کہ مختصر ترین ہے لیکن جو ہے بہت بڑی تاثیرات رکھتی۔ تو اور فرماتے تھے یہ بھی کہ خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، میتوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایک صرف صلوات بھی اگر پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دی جائے تو نامعلوم کس قدر یہ معنویت رکھتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو وہ صرف ایک صلوات کیا فائدہ پہنچائے گی مرحوم کو، ان کے لیے الگ۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک مداح جو کہ درود یعنی محمد و آل محمد کے جو کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ خوشحال شخص تھا، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا تو امام زمانہ نے اس سے فرمایا کہ محمد و آل محمد پر صلوات کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہا کرو۔ آیت اللہ بہجت نے فرمائی یہ بات کہ اس طرح سے، یعنی خدایا امام کے ظہور میں جلدی فرما، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سنجیدگی کے آثار ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایسی زبانی طور پر ہم نے ایک جملہ رٹ لیا ہے بس اس کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، نہیں، سوچ سمجھ کے اور اس کے آثار بھی ہونے چاہیے اس کے اندر۔ تو بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ جو موسم کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو سونگتے وقت، اور اس میں روایات میں تو پھول کا تذکرہ آیا ہے کہ عام طور پر اگر کبھی بھی آپ کوئی پھول سونگیں تو پھول کو سونگتے وقت چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پھول کو سونگے اور آنکھوں سے اسے چاہیے کہ اسے آنکھوں سے لگائے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے،
اور ابھی وہ پھول کو زمین پر رکھے گا نہیں کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. محمد. تو جو بھی پھل ہیں پھول ہیں ان کو جب بھی آپ کھانے لگیں یا اس کو ان کو سونگھنے لگیں تو آنکھوں سے بھی اس کو لگائیں. امام نے فرمایا کہ بہرحال یہ جو پھل ہیں یہ جنت سے آئے ہیں، یعنی اس طرح کے بھی الفاظ آئے ہیں روایات کے اندر، اور یا یہ ان کی شبیہ ہیں بہرحال. تو ابھی وہ زمین پہ رکھ بھی نہیں پائے گا اس پھول کو کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اگر اس نے صلوات پڑھی پھول کو سونگتے وقت. اچھا، کچھ چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ ایک تو ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسانوں کے اوپر بھی درود پڑھا جاتا ہے. جیسے حضرت امیر فرماتے ہیں جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس پر ہر فرشتہ درود بھیجتا ہے. تو فرشتے جب کسی انسان کے لیے درود بھیج رہے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس انسان کے لیے طلب مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے مثلا کہا جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گیا جو اس کے مقام و شرف سے کمتر تھی، تو جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے گا اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہیں گے. یعنی اس کے اوپر درود، یعنی اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے گا، اس کی بخشش کرتا رہے گا، یہ سب کچھ ہوگا اپنی کمتر جگہ. ورنہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سروں پر سے پھلانگتے ہوئے سب سے آگے جا کے پہنچ کے زبردستی جگہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ شاید بتایا بھی تھا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جب وہ تشریف لے گئے تو وہ صف بن رہی تھی. کہہ رہے ہیں ایک شخص اس طرح سے آیا، صف پوری، آپ کو پتہ ہے وہاں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے آیا کہ پوری صف کو اس نے جو ہے نا بڑا درم بھرم کر دیا اور ایسی جگہ بنائی کہ بیچارہ جو کھڑا ہوا ہے پہلے سے شخص تھا وہ نکل کے باہر کھڑا ہو گیا. اور نماز بھی اس نے نہیں پڑھی. کہا کہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس اکیلے شخص کی فرادہ کتنی زبردست ثواب ملا ہوگا، اور یہ جس نے زبردستی اپنے یہاں پر جگہ بنائی تھی یہ کس قدر خسارے میں ہوگا. تو بہرحال اس طرح سے کرنا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہوئے، گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے ان کے جو ہے وہ جگہ اپنی بنانا، تو اپنے سے کمتر جگہ بھی کہیں آپ کو پیچھے کہیں کونے خدرے میں بھی جگہ مل رہی ہو تو وہاں پہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے گا، میرے حق کی تعظیم کرے گا، اللہ ایک فرشتہ خلق کرے گا اس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا، اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر ہوں گے، اس کی گردن عرش کے نیچے ہوگی. اللہ اس سے کہے گا تو میرے اس بندے پر درود بھیج جیسا کہ اس نے میرے نبی پر درود بھیجا ہے، پس وہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہے گا. یعنی ابھی جو آپ یہ درود بھیج رہی ہیں تو اس پر آپ فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوں گے اس کے جواب میں. تو بہرحال یہ اس انداز سے. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر صلوات کو لکھا ہے جب تک وہ کتاب باقی رہے گی ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے رہیں گے. اور یہاں تک یہ بات بھی آتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سعاد لکھ دینا، فقط سلام لکھ دینا، سعاد لام عین میم. ابھی آگے چل کر اس کا تذکر آئے گا. بہرحال کہ جس نے تدریب الراوی جو کتاب ہے علماء اہل سنت میں علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کی شرح علامہ نووی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے یہ سعاد اور یہ شارٹ فارم ایجاد کی تھی سلام، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جب اور ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹے جاتے. نے کہا کہ یہ اس نے تو پورے صلوات ہی چوری کر لی. رسول اللہ کے اوپر لوگ صلوات لکھتے تھے اس سے پہلے، لیکن اس نے اس طرح سے رائج کی کہ آج ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال، لیکن اس کو جس نے ایجاد کیا تھا اس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کبھی انسان لکھے بھی اگر رسول اللہ کا نام یا ان کا کوئی لقب، جیسے ہم نے کہا تھا مصطفیٰ لکھ رہا ہے، یا ان کی کنیت بھی اگر ہے ابو القاسم، وہ بھی اگر کوئی شخص لکھ رہا ہے تو صلوات اس کے ساتھ لکھے، یہ مستحب ہے. اچھا، جو تحریر تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جو بھی صلوات لکھے گا رسول اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ بھی کہا کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو عیادت کے لیے جانے کے وقت سے لے کر اگر دن ہو تو رات کے چھا جانے تک، اگر رات ہو تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں.
یعنی وہ عیادت کے لیے گیا ہے کسی کی تو فرشتے اس کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. یہ سب روایات ان کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ وہ درود بھیج رہے ہیں اس شخص کے اوپر جو یہ اعمال کو انجام دے رہا ہے. مثلا رسول اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسین پر گریہ کرنے والوں اور عزاداروں پر خدا کا درود ہو، اور ان پر بھی کہ جو دشمنان حسین پر لعنت اور نفرین کرتے ہیں، اور ان پر بھی کہ جن کے دل قاتل حسین کے خلاف غصہ اور کینے سے پر ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ درود بھیجتا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے تو تمام مومنین پر، بہرحال تمام عزاداروں پر اللہ کا جو ہے وہ درود ہوتا ہے. اور یہ درود عام لوگوں کے لیے ہم تو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے ارشاد خداوندی ہم یقیناً تمہارے تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جو مصیبت پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. تو اگر کوئی شخص اتنے مشکلات کے اندر نظر آتا ہے دنیاوی اعتبار سے آپ کو، اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس کے اوپر صلوات اور اپنی رحمت کو بھیجتا ہے. اچھا، اب غیر نماز میں درود پڑھنا کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ ایک بحث ہے ہمارے یہاں. نماز میں تو آپ نے تشہد میں سن ہی لیا تھا کہ درود بھیجنا واجب ہے، یا مثلا انسان اگر نظر کرے، علماء میں رائج ہے کثرت صلوات کی نظر کرنا، مثلا 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ اعمال کو انجام دینے کے لیے. لیکن غیر نماز میں یا نظر وغیرہ کا مسئلہ نہ بھی ہو، اس میں تو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. عام طور پر تو اس میں ہم نے یہ چیز بتائی تھی آیت اللہ ناصر مکارم کے اعتبار سے بھی پچھلی دفعہ کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو واجب ہی ہے، باقی تاکیدی مستحب ہے. لیکن کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ عام حالات میں بھی جب بھی رسول کا نام آئے وہ درود کو پڑھنا واجب سمجھتے رہے. مثلا جس میں علامہ مجلسی تھے، محدث نوری تھے، شیخ غر عاملی تھے، یوسف بحرانی تھے، ملا محسن فیض کاشانی تھے، اور یہ تو زیادہ تر اخباری علماء گزرے ہیں. کچھ کہتے ہیں محدث نعمت اللہ جزائری کہ وہ بھی شاید اخباری علماء میں شامل ہوتے ہیں، تو بہرحال شاید تو ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے. لیکن شیخ بہائی ان کا بھی بہرحال یہی نظریہ تھا کہ جب بھی کبھی رسول اللہ کے اوپر درود عام زندگی میں بھی پڑھا جائے تو واجب ہے کہ درود پڑھا جائے. لیکن موجودہ مراجع اور مجتہدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب تو البتہ نہیں ہے لیکن تاکیدی مستحب ہے. اور عام طور پر ریکمینڈڈ یہ ہے کم سے کم ایک محفل ہو جس میں متعدد بار بھی رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، تو کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور اس میں درود پڑھ دینا چاہیے. لیکن ہر دفعہ ہی اگر پڑھیں، زیر لب پڑھ لیں، اگر اس کا بلند آواز سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو بھی جب بھی موقع آئے، جب بھی، حتیٰ کہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا نمازوں کے اندر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی اس کی تکرار جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے. اسی طریقے سے مثلا ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر رکوع اور سجود کے اندر بہت سے، اگر آپ کہیں جائیں اور پیش امام جو ہے وہ پڑھا رہا ہو اذکار پڑھنے کے بعد، تو وہ ربی صلی علی محمد و آل محمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہم کے بجائے ربی لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو ربی یعنی ایک چھوٹی یہ بھی اس کے ساتھ لگ جائے. ربی صلی علی محمد و علی آل بیتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو رکوع اور سجود کی حد تک تو صحیح ہے. لیکن مثلا ربی صلی علی محمد و آل محمد، کیا یہ درود تشہد کے اندر پڑھ سکتے ہیں ہم؟ مثلا ہم واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہم کے بجائے ہم کہتے ہیں ربی صلی علی محمد و آل محمد، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک استفتاء تھا آیت اللہ سیستانی کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ جاہل مقصر ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ تمام نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا جو اس نے ربی صلی علیہ کے ساتھ پڑھی. ایک استفتاء تھا. لیکن بہرحال جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، بھی شاید 2 روز پہلے ہی ان کے استفتاء سیکشن کے جو لحاظ سے سربراہ ہیں آغا مہری، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال نماز تو باطل نہیں ہے اگر کوئی اس طرح سے پڑھ رہا ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ جو رائج جو درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہی پڑھا جائے. تو بہرحال اس سے علاوہ رکوع اور سجود کے اندر پڑھ سکتے ہیں ربی صلی علی محمد و آل محمد، لیکن تشہد کے اندر اس طرح سے اضافہ نہ کریں. کیا رکوع سجود کے اذکار کی جگہ فقط درود پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ہم سبحان ربی الاعلی یا ربی العظیم و بحمدہ یہ نہیں پڑھ رہے رکوع سجود میں اور صرف درود پڑھ رہے ہیں، تو آغا سیستانی فرماتے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ جب آپ ذکر پڑھ لیں، جو بھی ذکر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ یا سبحان ربی العظیم یا ربی الاعلی، اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں درود. لیکن فقط یہ کافی نہیں کہ صرف آپ درود پڑھ کے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ذکر کافی ہو گیا ہے
اور یہ شمار ہو گیا ہے رکوع اور سجدے کے ذکر کے طور پر. تو یہ اس طرح سے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا، کیا بلا سبب نماز میں کہیں بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے رسول اللہ کا نام بھی نہیں سنا، بس ویسے ہی دل چاہا ہمارا کہ مثلا ہم سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا ایک درود بھی پڑھ لیا جائے. تو جواب ہے کہ جی ہاں، نماز میں کہیں بھی بلا سبب بھی درود کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. البتہ بہرحال کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں اس طرح کی چیزیں رائج ہو جائیں، لوگ پھر ایک کوئی نئی نماز ٹائپ کی بنا لیں. تو بہرحال اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نماز جماعت کے اختتام پر تسبیح حضرت زہرا یا آیت درود میں کس کو مقدم کریں؟ بعض اوقات جیسی نماز ختم ہوتی ہے لوگ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھنے لگتے ہیں. تو بہرحال یا درود ہی پڑھنے لگتے ہیں. یعنی ہے نا کہ کتنی زیادہ تاکید اس کی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا ابھی اس نے پہلو بھی نہ بدلا ہو تو فوراً تکبیر پڑھنے کے بعد فوراً بعد تسبیح شروع کر دی جائے. تو آغا سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہی چیزیں بہترین ہیں، کوئی سا بھی پڑھ لے اس سے فرق نہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ درود پڑھنا بہرحال یہ فاصلہ کرنا شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی درود پڑھ کے بھی اس کے بعد تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ علماء ہمارے سے گزرے ہیں، جیسے آیت اللہ صادق روحانی، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ ہی عرصے پہلے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، تسبیح حضرت زہرا فوراً بعد پڑھنے کی جو تاکید روایت میں آئی ہے یہ اس لحاظ سے درود پر مقدم ہے، یعنی وہاں پر تسبیح فوراً جو ہے پڑھی جائے، درود اس کے بعد پڑھا جائے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال دونوں چیزیں بہترین ہیں، دونوں چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور درود اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسا کوئی فاصلہ شمار نہیں ہو رہا تسبیح کے اندر، یہ آغا وحید خراسانی نے کہا. تو بہرحال اگر کوئی نماز کے فوراً بعد اس طرح سے اگر کر بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھنا یہ کوئی الگ سے روایت میں نہیں آیا. تکبیر کے بعد یعنی آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، کم یا زیادہ جتنا بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں الگ سے کوئی تاکید نہیں آئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درود میں جو ہے وہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا، ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ درود میں مولا علی شامل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک نیا درود بھی پھر ایجاد کیا، اللہم صلی علی محمد و علی و اعلی آل محمد، یہ ایجاد کر لیا انہوں نے. حالانکہ آل محمد میں خود درود میں خود روایات بھی اس کے اندر ہیں شاہد، اور کہ اس کے اندر خود ہی مولا علی شامل ہی ہیں آل محمد میں. تو الگ سے ان کا ذکر کرنے کی اور نیا درود بنانے کی کوئی وجہ نہیں. سجدے سہو کے اندر کیا درود پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سجدے سہو کی ایک دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ و باللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بھی پڑھ دیا جائے تو یہ ٹھیک شمار ہو جاتا ہے. آغا خوئی، آغا امام خمینی، یہ سب یہی فرماتے ہیں. البتہ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ کے بعد پہلا سلام سجدہ سہو میں پڑھا جائے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو میں صرف سجدے میں سر کو رکھ دینا کافی ہے. اگر کوئی دعا پڑھیں گے جو زیادہ بہتر تو وہی ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی والی. لیکن اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو درود بھی اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں سجدہ سہو کے اندر. لیکن اصلاً کوئی دعا پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھی جائے، مثلا یہ پہلا سلام والی بسم اللہ و باللہ کے ساتھ. لیکن سجدہ سہو میں درود بھی پڑھا جا سکتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں. کتنا درود پڑھا جائے جو کثرت میں شمار ہو جائے؟ تو دیکھیے عام طور پر یہ جو خیر کثیر شمار ہوتا ہے نا، کثیر ذکر خدا کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص تسبیح حضرت زہرا پڑھے جو کہ 100 کی تعداد میں، تو بہرحال اگر 100 مرتبہ کم سے کم درود پڑھ لیا جائے تو یہ بھی کثرت میں شمار ہو جائے گا کہ گویا آپ نے کثیر تعداد میں درود پڑھا ہے. تو کم سے کم 100 کا ایک عدد وہ پورا کر لیا جائے. 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کا ایک بڑا ایک عظیم فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص بھی 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا. یعنی دنیا میں کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا، وہ آخرت کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا. اور جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو پولے صراط پہ اس قدر نور ہوگا جس کی روشنی 500 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، 500 سال کی مسافت سے. اور اس کے اوپر سے سوال و جواب کی سختی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور عذاب جہنم کو اس پر حرام کر دیا جائے گا. جو روزانہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھے گا، اتنا زبردست فائدہ پیغمبر اکرم نے اس کو بتایا ہے. تو اس کو کوشش کر کے ڈیوائیڈ کر کے اپنی زندگی میں
کہ کس طرح سے اب اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو خود حیران ہوگی کہ منٹوں کا جو ہے کام ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے پڑھنا. اچھا، کیا درود کو فقط حاجات کے وقت پڑھنا چاہیے؟ تو یہ بھی روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ کو پانی کے اس کاسے کی طرح جو سواری کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، جب ضرورت ہو تو نکال کے استعمال کر لیا جائے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اس طرح سے نہ رکھو. یعنی چاہے ہمیں کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، پیغمبر کے اوپر کثرت سے صلوات بھیجتے رہیں. یہ نہیں کہ جب ضرورت پیش آئی تو اس وقت ہم کرنے لگیں، ویسے ہم اس کی طرف سے ایک بے التفاتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. اور درود پڑھتے وقت کوشش کریں کہ عمل آپ کا درود کے مخالف نہ ہو. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ فرماتے تھے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی زبان سے تو آپ ان کے لیے دعائیں بھیج رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں ان پر رحمتیں نازل کر، اور جو ہے مخلوق خدا کو یا ان کے ماننے والوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوں، ان کی غیبتیں کر رہے ہوں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہوں. مثلا ساس ہے وہ بہو کو پریشان کر رہی ہے، بہو ساس کو پریشان کر رہی ہے، نند بھاوج کو کر رہی ہے، بھاوج نند کو کر رہی ہے، مرد جو ہے دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں مومنین کو. وہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے. یعنی ایسے ہی اس کی مثال ہے، مثلا کوئی شخص آپ کو یا کسی کو بہت دعائیں دے رہا ہو لیکن اس کی اولاد کو اذیتیں پہنچا رہا ہو، تو وہ کہے گا بھائی ایسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہو، میرے لوگوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو. تو فرماتے تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ عمل آپ کا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ جو ہیں صلوات کے برخلاف آپ کا عمل جا رہا ہو. اور ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ تحریر میں درود اگر نہ بھیجا جائے تو التدریب الراوی جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، جس کی شرح تقریباً نووی جو علامہ نووی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے کاٹ دیے گئے تھے. اب بس آخر میں بس صرف اتنا ہم یہ دعا جو ہے بہار الانوار میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس دعا پہ ہم اس کا اپنے درس کا آج کا اختتام کر رہے ہیں کہ پروردگار حضرت زہرا فرماتی ہیں ان سے منسوب ہے کہ خدایا جیسے تو نے ہمیں صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا جیسے ہمارے لیے سزاوار ہے کہ ہم صلوات بھیجیں، تو بھی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا تو نے جو صلوات بھیجی اس کے ہر ہر حرف کے عوض محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدا جنہوں نے صلوات بھیجی اور جنہوں نے صلوات نہیں بھیجی ان سب کی تعداد کے برابر محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. خدایا صلوات بھیجنے والے اور نہ بھیجنے والے کے ہر بال، ہر لفظ، ہر لہجہ، ہر سانس، ہر صفت، ہر جنبش کے برابر ان پر صلوات بھیج، اور ان کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر جنبش، ہر حقیقت و صفات اور روز و مہینہ و سال ان کے بال اور کھال ان کے ذرہ برابر جو عمل کر چکے ہوں یا آئندہ کبھی انجام دیں گے، یا وہ عمل جو ان تک پہنچا ہو یا جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا ہو کہ یعنی وہ عمل کریں گے بعد میں قیامت تک کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، یا سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو ان دعائیہ کلمات جو حضرت زہرا سے منسوب ہیں، اسی پر آج ہم اپنے صلوات کی چوتھی نشست کا اختتام کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی مطالب تو اتنے زیادہ ہیں، ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی جب میں اتر کے نیچے گیا تو ایک عالم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو عالم بعمل وہ عذرائے تفنن کہنے لگے کہ کب آخر یہ درود کے درس آپ کے ختم ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اللہ اور ملائکہ تو نہ جانے کب سے درود بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد پر، ہمارے 3-4 میں آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گفتگو بہرحال کہیں نہ کہیں تو سلسلہ روکنا تھا، ورنہ ان کے فضائل تو اس قدر زیادہ ہیں کہ زمین و آسمان جو ہے میں اور سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور جن و ملائکہ لکھنے پر قیامت تک کے لیے ہوں تب بھی ان کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے. تو بہرحال تو کیسے ہم درود کے فضائل کو اتنی جلدی مکمل کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ان درود کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب آ جائے تو اور تو راضی اور خوشنود ہم سے ہو جائے، اور ہمارے ان تمام اعمال کو اور ہماری جو بھی کوششیں اس سلسلے میں ہم آپ سب کی ہو رہی ہیں ان کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. درود بھیجیے محمد علیہ. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ شاید درود ابراہیمی جو ہے
وہ ہم غیر شیعوں کا ایک درود عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. درود ابراہیمی بھی ائمہ معصومین سے مروی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ درود کی کوئی ایک شکل نہیں ہے. ابھی تو میں نے آج بیان نہیں کیا، درود توسی ہے، اس کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. درود زراب اصفہانی ہے، اور بہت سارے اور درود فاطمیہ تو آپ نے پچھلی دفعہ سنا. پھر جو ہے وعجل فرجہم والے کا تذکرہ آج آپ نے سنا. بہت سارے درودوں کی اقسام ہیں جو ہم نے بیان ہی نہیں کی، کیونکہ وہ تو بہت تفصیل. تو اس میں درود ابراہیمی بھی ہے. درود ابراہیمی بھی بالکل پڑھا جا سکتا ہے عام حالات میں. البتہ نمازوں کے اندر وہی آپ جو آغا سیستانی نے فرمایا کہ افضل اور اکمل جو سب سے بہترین درود وہی ہے، بس اسی کے اوپر اکتفا کریں. بعد میں عمومی زندگی کے اندر چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھیں آپ، کیونکہ اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور دیگر اور جو لمبا چوڑا جو درود ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. تو وہ پہلا والا جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ تو خود بخود اس کے اندر آ ہی چکا ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال درود بھیجیے محمد و آل محمد.